قرآن پاک نے متعدد مقامات پہ یہ بات واضح کی کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اعلان کر دیں کہ تحقیق میں بشر ہوں، جنس بشریت میں تم جیسا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ وحی بھیجی، رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اسی طرح کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھو، مجھے نبی مانو، رسول مانو، لیکن ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اگر مکے کی سرزمین سے چشمے نکل پڑے اور مکے کی زمین میں باغات لگ جائیں، اسی طرح کی انہوں نے کئی تجاویز حضور کو دیں گے، اگر یہ کر لیں اور دکھا دیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں، قل سبحان ربی، پاک ہے میرے رب کی ذات، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے معجزات، اللہ چاہے تو دکھا دے، نہ چاہے تو اس کی مرضی۔ تو وہاں بھی قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ حضور کی زبان مبارک نے فرما دیا کہ سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی بھیجے ایک قوم کی ہدایت کے لیے، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے۔ لیکن پیغمبروں نے یہاں بھی انکار نہیں کیا کہ نہیں، کون کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تو نور ہیں۔ انہوں نے کہا انما نحن بشر مثلکم، واقعی ہم انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ جس پہ احسان کرتے ہیں اس کو رسالت و نبوت کے تاج سے سرفراز فرماتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں۔ اور اسی طرح بے عین ہی جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے کعبے کی بنا مکمل کر لی، یہاں انہوں نے اور بھی اللہ سے دعائیں مانگی، ایک دعا یہ بھی مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم، یا اللہ ان مکے والوں کی جنس میں سے، قوم میں سے، قبیلے میں سے اپنا رسول بھیج۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں سے فرشتہ بھیج، کوئی ڈوری مخلوق میں نہیں فرمایا، نہیں، منہم، دوسری جگہ من انفسہم۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے تم میں سے، تمہاری جنس میں سے اپنا پیغمبر بھیجا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ گھریلو زندگی کا علم تو بیوی کو ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور گھر میں ہوتے ہیں ہماری مدد بھی کرتے ہیں، کھانا پکانے میں بھی مدد کرتے ہیں، لکڑیاں جلانے میں بھی مدد کرتے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو ٹانکا بھی لگا لیتے ہیں، کبھی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کو بھی ٹانکا لگا لیتے ہیں، کیونکہ انہ بشر من البشر، وہ انسان ہے۔ تو جو انسان گھروں میں کام کرتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی واضح فرمایا
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، میرے محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان ہیں، مرد ہیں، اولاد آدم ہیں، بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اولاد آدم، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، آپ نے فرمایا صحابہ سے میری امت جو ہے تم سب اولاد آدم ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا انا سید ولد آدم، لیکن میں آدم کی اولاد میں سے ان کا سردار ہوں، لیکن ہوں میں اولاد آدم میں سے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں جب سیدنا آدم سے ملاقات ہوئی تو جبریل نے تعارف کرایا کہ آپ بڑھ کے سلام فرمائیں، ابو کا آدم، یا آپ کا ابا آدم ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک بزرگ جو ہے وہ پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور سامنے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل مبارک جو ہے اتنا جمال ہے، اتنا کمال ہے کہ یوں سمجھ لو کہ بالکل وہ میری شکل میں تھے۔ تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل من ہوا؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے، آپ آگے بڑھ کے سلام کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، میں مرحبا کہتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ مکان کیا ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، یہ آسمانوں میں کعبہ ہے۔ جیسے زمین میں کعبہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، جنوں کے لیے بنایا ہے، اسی طرح آسمانوں میں کعبہ اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اور مفسرین نے، علماء نے یہ بھی بالکل تحقیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کعبے کو زمین پہ اتارے تو اسی کعبے پہ آگے بیٹھے گا، یعنی یہی کعبہ جو ہے گویا ساتویں آسمان تک۔ اس لیے بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ ہر آسمان میں ایک کعبہ ہے اور ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، اور اس کا فرشتے جب طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور جب طواف کر لیتا ہے پھر اس کی باری جو ہے وہ قیامت تک نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قریش کو چیلنج کریں، ان سے کہیں کہ میری رسالت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں، مجھ سے بھی پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ اولاد آدم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت قرآن سے بھی ثابت ہے، اور خود فرمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر اغضب کما تغضبون وانسا کما تنسون، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے اور میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا تو نماز چھوٹی ہو گئی اللہ نے وحی کر دی، یا پھر یہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ صحابی بار بار کہتا رہا۔
حتیٰ کہ حضور نے باقی صحابہ کی طرف نظر دوڑا، اصدق ذو الیدین، یہ دو ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ محبت کا لفظ ہے، ورنہ ہر انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، 10 تو نہیں ہوتے، یہ محبت کے لفظ ہوتے ہیں پیار سے، جیسے فرمایا ذو الاذنین، یہ دو کانوں والا، ذو الیدین، یہ دو ہاتھوں والا۔ تو انہوں نے بھی کہا ہاں یا، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائی، اور حدیث میں آتا ہے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسونا، میں انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں، لیکن اذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو ہاں بھی حضور نے خود فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کریں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر نبی ان فرشتے ہوتے، نور ہوتے، آپ کبھی احد میں زخمی نہ ہوتے، آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، آپ کو چوٹ نہ لگتی، آپ کے صحابہ شہید نہ ہوتے، آپ کی اولاد فوت نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے عاشق نے فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جینا ہی نہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ اگر اللہ کے نبوی کی بشریت کا ہم انکار کر دیں، نعوذ باللہ، جو کفر ہے، معمولی گناہ نہیں، کفر ہے، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، حضور کا انکار، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ خدیجہ کا شوہر کس کو مانیں گے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کا بابا کس کو مانیں گے؟ حسن، حسین، ام کلثوم کا نانا کس کو مانیں گے؟ بی بی آمنہ کی اماں کس کی مانیں گے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرشتوں کو دودھ پلایا تھا۔ اتنی وعدے باوجود بس ایک دھن، اور نہیں جناب، نبی بشر نہیں ہوتے، نور ہوتے ہیں، بشر کا لباس پہنا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اندر سے نور ہیں، اوپر سے بشر ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو دھوکہ دے وہ نبی ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا، ایک حدیث بھی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، حضرت جابر کی روایت بنائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں، جز ہیں۔ کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ اس حدیث کے سند کے اندر عبد الرزاق ہے جو کذاب و وضاع ہے، اور تمام محدثین علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، یہ بھی نہیں کہ ضعیف ہو، موضوع ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی میں سے 4 ٹکڑے لیے اپنے نور سے۔ ایک ٹکڑے سے عرش بنایا، ایک ٹکڑے سے کرسی بنائی، ایک ٹکڑے سے حضور محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور ایک نور کے ٹکڑے سے ساری ہم مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ پھر ہم بھی سارے نور ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ دیکھو کہ اگر اللہ کے نور کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جس خدا کے ٹکڑے ہوں وہ بھی خدا ہوتا ہے۔
باقی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جتنے الفاظ مبارک ہیں وہ حضور کی صفت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا سورج بنایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آپ کی بڑی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ صفت ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بھی بنایا کہ قیامت میں تمام انبیاء پہ آپ گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دیں گے تو تمام انبیاء کی صداقت و دیانت پہ محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے. تو اس لیے آپ کو ہم نے شاہد بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ پاک نے آپ کو انذار کا حکم دیا، فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها. یاد رکھیں قرآن سے، احادیث مبارک سے، فرمان محمد مصطفیٰ سے، فرمان صحابہ سے، تمام امت کے اہل عقل، اہل علم، اہل فہم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر ہیں. اس لیے حکم ہے کہ حضور کا شجرہ یاد کیا کرو. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. تو اگر حضور نور ہے تو ابن عبداللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ کے بیٹے کیسے ہیں؟ باقی یاد رکھو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ظاہری لباس ہے. ظاہری لباس ہے کہ جیسے جبریل بھی تو اندر سے نور تھا لیکن اوپر سے بشر تھا. جب وہ بی بی مریم کے پاس آئے، بی بی مریم نے دور سے دیکھا تو فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کہاں آ رہے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے میرے قریب نہ آؤ. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی مت ڈرو، ہم تو اللہ کا بھیجا ہوا میں فرشتہ ہوں اور میں آپ کا اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں. اللہ نے آپ کو بچے کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی. تو وہ لباس بشر میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تو جبریل ہے. اچھا چاہے لاکھ لباس بشر پہن لیں تو جبریل پانی بھی پیتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا لباس پہن کے. حضور کی خدمت میں آیا، سوال کیے مل اسلام مل ایمان مت الساعہ. اور حدیث میں ہے بخاری شریف کے حدیث اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے بھی ایسے زمین پہ بچھائے، حضور کے گھٹنوں کے ساتھ رکھے. سوال کرتا رہا، حضور جواب دیتے رہے. جب وہ چلا گیا حضور نے فرمایا جانتے ہوئے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم نے دیکھا ہی نہیں، آج دیکھا ہے. فرمایا کہ یہ اخوکم جبرائیل جاء یعلمکم دینکم، یہ تمہارا بھائی جبریل تھا اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا کہ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا تاکہ تم سیکھ جاؤ. تو یاد رکھیں کہ فرشتے شکل تو بنا لیتے ہیں
لیکن صفات بشریہ تو نہیں پیدا کر سکتے کہ ان کی اولاد بھی ہو، وہ کھانا بھی کھاتے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو لڑکے میرے گھر میں آ گئے اور میری قوم جو ہے بڑی بدبخت ہے، میرے لیے تو بڑا آج مصیبت کا دن ہے۔ اور قوم بھی آ گئی، انہوں نے بھی آگے مطالبہ، حضرت لوط علیہ السلام نے انتہا درجے کی منت کی، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا انک تعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بس ہمارے حوالے کرو لڑکے۔ تو اللہ کے پیغمبر دیکھیں نا، اگر نور ہوں تو ان کو بھی تو اپنے نور کا اظہار کرنا چاہیے نا، تو فوراً کہا کہ لو ان لی، کہنے لگے کہ کاش میرے پاس بھی آج کوئی طاقت ہوتی۔ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید۔ تو ان خبیثوں نے، ان بدبختوں نے، ان لوطی اقوام کے نمائندوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو یار، یہ چند تو لڑکے ہیں اور لوط علیہ السلام والا کیا بھی، آگے بڑھو پکڑو ان کو۔ اب لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے۔ اس سے بڑی کوئی توہین ہے کہ اللہ کے نبی کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ ہمیں لڑکے دو بدفعلی کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب آتا ہے تو عقل جواب دے جاتی۔ اب جب لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے تو نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لن یصلوا الیک، آپ رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی کیونکہ اس نے خیانت کی ہے۔ قوم کو وہی خبر دیتی ہے کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے آئے ہیں، اس کو تو عذاب ہوگا، لیکن آپ چلے جائیں۔ تو ایمان سے کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جبریل لباس بشری میں آتے رہے، اللہ کے اور فرشتے بھی لباس بشری میں آتے رہے، لیکن صرف لباس تھا کہ ہم نہ ڈر جائیں، ورنہ ان کے اندر باقی کوئی صفات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور علماء نے کتنی اچھی بات لکھی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ قوم نوح علیہ السلام ہے یا اور بھی مشرکین ہیں، وثنی ہیں، اصنام کے پجاری ہیں، یہ پتھر کا خدا تو مان لیتے ہیں لیکن انسان کو نبی نہیں مانتے۔ نے کہا یہ کیسی قوم ہے کہ پتھر کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، یہ بھگوان ہے، وشنو ہے، داتا ہے، فلاں ہے، لیکن انسان بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھو، اگر ٹھنڈے دل سے غور کرو تو حضرت نوح کے زمانے سے کافروں سے لے کر حضور کے زمانے کے کافر یا موجودہ دور کے کافر جو ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہے بشر تو ہے، نبی نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچے، وہ بشریت تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بشر ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، یمشی فی الاسواق، کے بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کو تکلیفیں آتی ہیں، یعنی بشر ہیں، نبی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، اور موجودہ جاہلوں کا عقیدہ کہہ کہ نہیں نہیں نبی تو ہیں، بشر نہیں۔ اب فرق پتہ نہیں آپ سمجھیں یا کسی حساب دان سے ضرب تقسیم کروائیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں بشر ہے، نبی نہیں ہے، یعنی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں۔ عقیدے میں کیا فرق ہے ان کافروں میں اور موجودہ دور کے جاہلوں میں؟ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اولاد آدم ہیں، اللہ کے تمام انبیاء جن سے بشر سے ہیں،
اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ لیکن آپ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ بشریت کا انکار گناہ نہیں، کفر ہے۔ یعنی اگر بشریت کا آدمی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ بھئی اگر نور سے مراد نور ہدایت ہو، یعنی جیسے آپ بھی لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو حضور پر نور، تو وہ کوئی نور تو نہیں بن جاتے نا، ان کے اندر نور بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تو کھانا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آدمی تکریم و تعظیم میں یہ لفظ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی اپنی اولاد کو بھی لکھ دیتا ہے طول عمر اور نور چشمی، میری آنکھوں کا نور۔ اب وہ نور تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تعظیم و تکریم کے اعتبار سے کہے کہ بھئی حضور نور ہے، اس لیے کہ نور جو ہے وہ اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، حضور کے آنے سے کفر کی اندھیرا ختم ہو گیا، شرک کی ظلمت مٹ گئی، اس لیے نور ہدایت ہے، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جن سے نور نہ کہے، اگر جن سے نور کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مسئلے کو اچھی طرح، اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، قرآن بھی نور ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے حضور کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن بھی نور ہے، اور اسی طرح فرمایا هُدًى وَنُورٌ، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان بھی نور ہے، مومن بھی نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو کفر کے اندھیرے سے نور ایمان کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو مومن یاد رکھیں انبیاء نور ہدایت ہوتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ نور ایمان کی وجہ سے نور کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور فرمایا ہے کہ جب قرآن آیا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو بھی فرمایا نورا مبینہ، ہر مومن بھی نور ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اور قیامت میں بھی اس کو یہ ایمان والا نور ملے گا جب صراط پہ چلے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور دوسری جگہ وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمیں نور کامل عطا فرما تاکہ ہم پوری منزل جو ہے عبور کر جائیں اس نور کی روشنی میں۔ تو نور ایمان بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، اور نور ولایت بھی ہے، لیکن جن سے نور نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی پیغمبر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ بشر ہیں، اسی لیے حضور کی اولاد ہے، حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کے والدین ہیں، حضور کی بی بی حلیمہ دایا دودھ پلانے والی ہیں، آپ کی اماں بی بی آمنہ ہیں۔ تو یہ سارے رشتے اگر بشریت کا انکار کرو گے تو پھر پورے دین کا انکار ہو جائے گا اور ایمان سے بھی نکل جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کیسے قوم ہے، اب عاجب تم اس لیے تعجب کرتے ہو کہ میں انسان کیوں آیا؟ بھئی جب تم انسان ہو تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے بھی انسان آئیں گے، تم بشر ہو تمہاری ہدایت کے لیے بھی بشر آئے گا، کیونکہ اگر فرشتہ آئے، اگر وہ اپنی شکل میں آئے تم دیکھ نہیں سکتے ہو، اور اگر بشریت کا لباس پہن کے آئے پھر بھی تم دھوکے میں رہو گے، دیکھو جی ہاں یہ اوپر سے بشر ہے اندر سے نور ہے، تو مسئلہ تو وہیں کو وہیں رہا، مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا، اللہ کے بندو کیا کہہ رہے ہو، اس لیے تعجب کر رہے ہو کہ میں انسان ہوں، اسی لیے تو اللہ نے انسان بھیجا۔ لیکن اگر فرشتہ آئے اور کہے روزہ رکھو،
قوم کہے گی جناب آپ کو تو بھوک لگتی نہیں نا، آپ کو روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے رسول بشر بھیجا تاکہ روزہ رکھ کے بھی قوم کو دکھلائے، نمازیں پڑھ کے بھی قوم کو دکھلائے، جہاد کر کے بھی قوم کو دکھلائے، غم اٹھا کے بھی قوم کو دکھلائے، فتح میں اللہ کے آگے سر جھکا کے بھی قوم کو دکھلائے، اور شکست آ جائے تو اللہ کے آگے صبر کر کے ہاتھ پھیلا کے قوم کو دکھلائے۔